الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، بزرگوار اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں. میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں. مر نہ جانا متاع دنیا پر، سن کے تو مالدار کی باتیں. یوں نہ ہوتے اسیر دولت تم، سنتے گر ہوشیار کی باتیں. ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، پہنچے اس دیار کی باتیں. حضرات گرامی، آج کا عنوان سورہ نصر کی چھوٹا سا حصہ فسبح بحمد ربک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو. آپ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام ملائکہ کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، رحمتی ہو گئے. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا، لعنتی ہو گیا. اس وقت ابلیس نے قسم کھائی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. حالانکہ غلطی تو ابلیس کی تھی، اسے چاہیے تھا اللہ والے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرے. جو حکم خداوندی ہے اس حکم خداوندی کو بجا لاتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرے. لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی. وجہ تکبر، وہ اپنے آپ کو غرور، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا، لعنت کی توق اس کے گلے میں ڈال دی. اس وقت ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدولت میں گمراہی میں مبتلا ہو گیا. میں قسم کھاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے جنت سے نکال کر دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا، میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھی گمراہ کروں گا، تیری نافرمانی میں مبتلا کروں گا، گناہوں میں مبتلا کروں گا،
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس یہاں سے نکل، مجھ سے بحث کرتا ہے۔ سن، جو میری راہ میں چلے گا وہ جنتی ہوگا، جو میری بات کو مانے گا وہ رحمتی ہوگا، جو تیری بات کو مانے گا وہ زحمتی ہوگا، لعنتی ہوگا، اور جو تیری راہ میں چلے گا وہ گنہگار ہوگا، اور اس کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی دوزخ کی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دنیا میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اس کی عرفانیت کے لیے ہے، اسے جانتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ اب بعض اوقات انسان والعصر ان الانسان لفی خسر کمزور بنایا گیا، کبھی دنیا کی خواہشاتوں میں آ جاتا ہے، کبھی نفس کے خواہشاتوں میں آ جاتا ہے، کبھی شیطان کے باتوں میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، یعنی کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ وہ آدم زادوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو راہ راست دکھائے، صراط المستقیم کے راستے پر چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ان پر نافذ کرے تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں، تاکہ وہ گناہ کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، گناہ انسان کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو گناہ کر لیا، پھر بھی گناہ کرنے کے فوراً بعد اگر تو میری طرف رجوع کرے گا تو تو مجھے مہربان پائے گا، بخشنے والا پائے گا، تیری گناہوں کی مغفرت کرنے والا پائے گا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں، میں ستار ہوں، میں تیری گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اسی لیے حضرات گرامی، ابلیس سے گناہ کی سرزد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کی، اللہ کی بخشش نہیں مانگی، اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ لیکن دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام جو تمام بنی نوع انسانی کے باپ ہیں، جب ان سے لغزش ہوئی، بھول ہوئی، گناہ نہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، جب ان سے بھول ہوئی شیطان نے انہیں پھسلایا، جنت سے نکالا گیا، بعض روایتوں میں 300 سال، بعض روایتوں میں 500 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کیا، تو ہی میری مغفرت فرمانے والا ہے، تو بہت بڑا رحیم ہے، مولا مجھ پر رحم فرما۔ ایک طرف آپ کے آگے ابلیس ایک مثال بن کر کھڑا ہوا ہے، ایک طرف آپ کے آگے آدم علیہ السلام ایک مثال بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ سچا راستہ ہے، کیونکہ انہیں ان کے راستے پر چلنے کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط المستقیم کا راستہ کہا۔ یہ ایسا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو اس راستے پر چلے میں اپنا انعام تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ کون سا راستہ؟
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام آفتاب بندے نبیوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، ولیوں صالحین کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت ہے. تو حضرات گرامی، ان کے زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے. آج کا موضوع فسبح بحمد ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو، تمہید پڑھو. وجہ کیا ہے؟ حدیث کو سن لیجئے گا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. بعد میں جو ہے میں یہ حدیث حلیت الاولیاء سے حدیث لی گئی. اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایک سفر میں تھے. سفر کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر یہ ایک سوکھے درخت کے پاس سے ہوا. حضور ایک سفر میں تھے، دوران سفر ایک سوکھے جھاڑ کے پاس سے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں عصا تھا، لاٹھی تھی، لکڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے گرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے سے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جس طرح سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں، اس طرح انسان کے گناہ گر جاتے ہیں. یہ مغفرت کا سامان ہے، یہ بخشش کا سامان ہے. بعض اولیاء کرام کو دیکھا گیا، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدات کے بارے میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. وجہ، بندہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، فرشتے بندے کے گناہوں کو لا کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں. جب بندہ رکوع اور سجود میں جاتا ہے، جو گناہ بندہ کرتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی برضا ہو جاتا ہے. تو حضرات کرام، یہ سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں خاص کر امام عرب و عجم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا. اس حدیث کو اگر سے غور سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو جس طرح سوکھے جھاڑ کو ہلانے سے، ماننے سے جھاڑ کے پتے گرتے ہیں، اس طرح بندے کے گناہ گر جاتے ہیں. اس سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، الحمدللہ کو تحمید کہتے ہیں، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں. اس کا ورد چھوٹا لفظ سبحان اللہ بہت ہلکا ہے زبان پر. روایت میں آتا ہے جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، آخری حدیث آتی ہے آخری 2 حدیثوں میں 100 بار بندہ پڑھ لیتا ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. حضرات گرامی، اب گناہ کی بات آ گئی. گناہوں میں 2 طریقے کے گناہ ہیں، ایک گناہ ہے صغیرہ، دوسرا گناہ ہے کبیرہ. یہاں پر کوئی قید نہیں، پھر بھی بعض محدثین قید لگاتے ہیں امام کہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، ان کا حکم سر آنکھوں پر. پھر گناہ کبیرہ کی بخشش توبہ سے ہوتی ہے، توبہ سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو
توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہے۔ وہ فرماتا ہے بندہ گناہ کرے مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، توبہ کرنے کے بعد بندہ پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر بھی میں اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ یہ سلسلہ قیامت کے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہونے تک میں اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں۔ اسی لیے توبہ کثرت سے کیا کرو۔ گزشتہ جمعہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ دیا تھا، یہ جمعہ کو میں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ تحفتاً آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مختصر عمل ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سن لیجئے گا حضرات گرامی، میں یہ کہہ رہا تھا کنز العمال کی حدیث، حضرت اسحاق بن عبداللہ اس حدیث کے راوی، حدیث کو سن لیجئے گا، میں اور ایک بار دہراتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ یہ ایک عمل کرتی، یہ ایک تسبیح پڑھتی 10 نیکیاں آتی، 20 نیکیاں آتی، زیادہ سے زیادہ 70 نیکیاں آتی، گناہ مٹا دیے جاتی، درجات بلند ہوتی۔ لیکن جو عمل کی ہمیں ذکر کر رہے ہیں اس عمل کی شان دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ و بحمدہ یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ دو ملے تو و بحمدہ، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے 1,24,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ صرف سبحان اللہ و بحمدہ کہیں 1,24,000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ نے عرض کیا، جب حضور نے یہ فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی تو ہم میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوگا، کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، کوئی آگ میں جلایا نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا بے شک تم میں سے ایک آدمی اتنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا کہ اگر ان نیکیوں کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ نیکیاں پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائیں گی۔ یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے 1,24,000 نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرنے والا ہے۔ پہاڑ بھی اس نیکی کے آگے ہلکا معلوم ہونے لگے گی۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات ضرور سے ضرور اس تسبیح کو صبح کو 100 بار شام کو 100 بار ضرور سے ضرور پڑھیں گے۔ اور ایک اسی کے شان میں اور ایک حدیث کی بھی سماعت کر لیں، مسلم شریف کی حدیث۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تجھ کو یہ نہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ پسندیدہ کلام تسبیح کون سی ہے اللہ کے پاس؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی محبوب کلام ہے، محبوب ذکر ہے، محبوب تسبیح ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح جو پڑھنے والا ہوگا، خاص کر یہاں الحمدللہ کا ذکر ہے اس حدیث میں، تو سب سے پہلے
قیامت میں اسے بلایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اسے حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو شام کو صبح کو 100 مرتبہ، جو صبح کو اور شام کو، معافی چاہتا ہوں، صبح شام کو، جو صبح شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اسے حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو صبح شام کو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب اسے عطا کرنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کی فضیلت آپ نے سن لی، اب چلیے گا اللہ اکبر کی بھی فضیلت سن لے۔ بعد میں چھوٹی سی ایک روایت بتا کر میری بات کو انجام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اب رہا اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کو اللہ اکبر کے ذریعے بجھاؤ۔ جب کبھی آگ دیکھتی، گھراں لگ جاتی، آگ میں سلگ جاتی، تو حضور کا حکم ہے اللہ اکبر کے ذریعے آگ کو بجھاؤ۔ یہاں تشریح میں آتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، آگ دنیا کی آگ کیوں نہ ہو، خبر کی آگ کیوں نہ ہو، دوزخ کی آگ کیوں نہ ہو، جو بھی آگ ہو، تم اللہ اکبر کے صدائے بلند کرو، وہ آگ بجھ جائے گی۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر کا کمال ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کم و بیش الفاظ کے ساتھ یہی حدیث جو ہے الکامل میں جامع صغیر میں نقل فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بہت پیاری حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یہ حدیث کو سن لیجئے گا۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو چکے اور خبر درست کر دی گئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خبر کے پاس یوں ہی ٹہرے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے تھوڑی دیر۔ اسی طرح حضور کو دیکھ کر صحابہ نے بھی کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ انہیں دیکھ کر صحابہ نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ دفناتے تھے، دعا کرتے تھے، نکل جاتے تھے، لیکن پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ صحابہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس نیک مرد یعنی حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول پر خبر تنگی ہو گئی، یعنی تنگ ہو گئی، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اب یہ تنگی کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں لفظ استعمال کروں تو برا دکھے گا، بعد میں یوں سمجھو کوئی گناہ کر بیٹھے، گنہگار کو خبر میں سزا ہوتی، اسے تنگ کہتے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہے، اللہ ان سے راضی،
وہ اللہ سے راضی، ان کی شان الگ ہے، لیکن امت کو بتانے کے لیے حکمت حضور نے یہ ہمیں ارشاد عطا فرمایا. میرے یار پر خبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف دور کر دی اور خبر کو کشادہ کر دیا. میری یہ ذکر کے بدولت، میری یہ ذکر کے بدولت خبر جو ہے وسیع ہو گئی. حضرات گرامی، اب میں آپ سے ایک بات کہہ کر بات آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہم جب حضور کا یہ فرمان عالی شان کو غور سے اپنے دل و دماغ میں غور سے فکر کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، دل اور دماغ اوپن رکھو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبر کے پاس کھڑے اور حضور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خبر والے پر جو تکلیف ہو رہی تھی، جو عذاب میں مبتلا ہونے والا تھا یا ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے کلمات کے بدولت، سبحان اللہ بھی قرآن کا حصہ ہے، الحمدللہ بھی قرآن کا حصہ ہے، ان مقدس کلمات کے بدولت، ان کلمات کے ذکر کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب خبر کو روک دیا، بلکہ جو تنگ ہو گئی تھی خبر اسے وسیع کر دیا، یعنی جنت کے دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی شان ہے. ہم فاتحہ میں کرتے کیا ہے؟ الحمدللہ کے سورہ فاتحہ پورا سورہ پڑھتی، 3 قل هو اللہ کے سورہ پڑھتی. کیا ہے اس میں؟ حمد ہے، تحلیل ہے، اللہ کی یکتائی کی بیان ہے. ہم بھی وہی امید کرتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان کرم ان کلمات مقدسہ کے ذریعے خبر میں لیٹنے والے کو پہنچا ہے، اسی طرح امت مسلمہ کا فرد جو کوئی بھی مر گیا ہو اسے بھی راحت ہوگی. ان سورے کا، سورہ فاتحہ کا، سورہ قل کا ثواب اس بندے کو پہنچے گا. خبر میں اگر عذاب ہو رہا ہے، عذاب میں کمی ہوگی. آگ ہو رہا ہے تو آگ بجھ جائے گی. اگر دوزخی ہے تو ان کلمات مقدسہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرنے والا ہے. یہاں تک سمجھنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن بعض نرے جاہل کے جاہل لوگ، بہت بڑے علم والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں، میں نے بارہا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں مر گیا اسے دفنا ڈالیں، تو اوپر پڑا تو اسے اندر کہاں پہنچتا. کہتے ہیں ایسے جاہل بیٹے بھی یہ دنیا میں آج موجود ہے، ممبروں پر چڑھ کر بیانہ کرنے والا ہے. توبہ توبہ ایسے گندے عقیدوں پر. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ خبر میں گڑانے کے باوجود بھی اللہ کا ذکر اس بندے کو فیض پہنچاتا ہے، اس بندے کی مدد کرتی ہے. صرف ذکر ہی نہیں بلکہ کھانا کھلاؤ اس کا بھی ثواب اسے پہنچتا ہے، پانی پلاؤ اس کا بھی ثواب اس بندے کو پہنچتا ہے. یہی تو فاتحہ ہے، یہی تو تیجا 10واں 20واں 40واں میں یہی تو ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہمیں صرف للہ کرتی صاحب، چہلم وغیرہ نہیں کرتے. میں نے پوچھا میاں چلو خوشی کی بات ہے، تو للہ تو کرتا ہے، بہت خوشی کی بات ہے وہ تو کر. اس نے کہا کیوں صاحب، خوشی کیا بات ہے، چہلم روک لینا تھا. میں نے اسے ایک ہی بات کہا، چہلم روکنے کا حکم ہے کہاں؟ قرآن سے لا کر بتا، حدیث سے لا کر بتا. تو کیا میرا نبی نہیں؟ تو کیا میرا خدا نہیں؟ میں شریعت مصطفیٰ کو ماننے والا ہوں. اگر مصطفیٰ کہیں کہ یہ حرام ہے میں حرام مانوں گا. مصطفیٰ کہیں بھی اسے حرام نہیں کہا، بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بندہ مرنے کے بعد بھی 3 اعمال
برابر چلتے رہتے ہیں. صدقہ جاریہ کی طرف اشارہ ہے, اس کی اولاد کی دعاؤں کی طرف اشارہ ہے, امت کے مومنین کی دعا مغفرت کے لیے وہ دعا برابر بندے کو پہنچتی رہتی ہے. تو حضرات گرامی, بات اتنی سی ہے, یہ اپنے اصل سے منہ موڑنا چاہتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا, میاں للہ کرتے ہو, کیا خوشی میں کھانا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا حضور نے کھلایا ہے. کیا خوشی میں کھلاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بندہ جب مر جاتا ہے اسے دفنا دیا جاتا ہے, پہلے 3 دن تک ایک روایت, پہلے 7 دن تک ایک روایت, وہ اس امید میں رہتا ہے کہ جس طرح دریا میں تنکے کا سہارا ملتا ہے, اس طرح میرے احباب, میرے گھر والے کچھ صدقہ اور خیرات کریں گے, اس کا ثواب اس مردے کو پہنچے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. میں نے کہا تو نے خود حدیث کے ذریعے اس بات کو تو نے ہی اعلان کر دیا, مرنے کے بعد بھی کھانا اگر کھلائے تو ثواب پہنچتا ہے. میں نے کہا مرنے کے بعد کھانا کھلائے مردے کو ثواب پہنچتا ہے. ادھر مصطفیٰ کا عمل دیکھو, مرنے کے بعد اللہ کی تسبیح کرے, قرآن کا حصہ پڑھے تو مردے کا ثواب پہنچتا ہے. مرنے کے بعد اپنے بزرگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اس کا ثواب بندے کو, مردے کو ملتا ہے. تو فاتحہ ہے کیا؟ یہ کھانا کھلانا, یہ پانی پلانا, ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, قرآن کا ایک حصہ ایسا ثواب کرنا. جب الگ الگ پہنچتا ہے, جمع کر پہنچانے کو فاتحہ کہتے ہیں, دعا کہتے ہیں. وہ کیوں نہیں پوچھتا, وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ خاموش ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی, بات کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, محبت چاہیے. جب یہ چیزوں سے پہلے ہی وہ اپنے دماغ کو حرام سمجھ بیٹھے گا تو ایسے جاہل کو کوئی کیا سمجھا نہیں سکتے. حضرات, یہ عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے فاتحہ کا. انہوں نے اپنے بیٹے کے وقت پڑھا. ملا علی قاری نے اس حدیث کو جمع کیا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ فرمائی. تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جوہر کھجور, کچھ دودھ منگایا, یہ قلم 3 خل پڑھا, ہاتھ رکھ کر دعا کی, خود بھی کھائے, اپنے یاروں کو بھی تقسیم کرنے کو کہا. یہ فاتحہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس وقت اس کا نام ایصال ثواب تھا, دعا تھا. اب لوگ زمانہ بدلتا گیا, نام زیادہ آتے چلے گئے. حضرات گرامی, ایصال ثواب یا فاتحہ یہ سنت رسول ہے, سنت صحابہ ہے. ان کے واہیات باتوں پر مت جائیے گا. اگر کسی کو شک ہے, علم والوں کے پاس ملیے گا. تمہیں اس جواب سے آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے, تمہارا عقیدے والا اگر تمہارے گاؤں میں ہے اس سے ملو, دوسرے گاؤں میں وہاں جا کر ملو. تمہارا عقیدہ تمہیں 1400 سال سے سلسلے وار چلے ہوئے تمہیں ملا ہے. یہ لوگوں کا یہ نیا عقیدہ, یہ 100 سال کے بیچ میں ایسا نیا عقیدہ ہے. اس سے پہلے کوئی اس عقیدے پر اعتراض نہیں کرتا تھا. 100 سال کے پہلے ان کے کتابیں نہیں تھے, 100 سال کے پہلے ان کے مدرسے بھی نہیں تھے. اب یہ لوگ نیا آ کر ہمارے اوپر تہمت لگانے والے ہو گئے. خیر, ہمارا ٹاپک اور ہے اللہ اکبر کے متعلق. تو حضرات گرامی, خبر کے پاس سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو, ہے اللہ اس کا ثواب خبر والے کو پہنچا. ضرور پہنچتا, حدیث مصطفیٰ ہے. اور ایک حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, در منصور کی حدیث, 100 بار اللہ اکبر کہنا مجھے 100 دینار صدقہ کرنے سے محبوب تر عمل ہے. 100 دینار دینے سے بھی محبوب تر عمل 100 بار اللہ اکبر کہنا. اسی طرح کنز الاموال کی حدیث بھی سن لیجئے گا, جو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور 20 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. اسی طرح اور ایک حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ حدیث ابو ہریرہ کی پہلے کی. اب یہ جو حدیث ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو صبح کے وقت
لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو صبح کے وقت اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دے گا، یعنی وہ جنت میں جانے والا ہے۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب تمہارا کو کچھ یاد آیا ہوتا صاحب، یہ ہمیں نماز کے ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی ہیں صاحب، یہ تسبیح پڑھتی ہیں صاحب، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر۔ بعض لوگ پڑھتی، بعض لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر وعلی کل شیء قدیر بھی پڑھتی ملا کر۔ بہرحال اس کی روایت بھی سن لیجئے، وہ سنا کر میری بات کو اختتام کی طرف چلے جاؤں گا۔ حضرت علی کرم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا گھر کا کام خود کرتے تھے، گھر پاک کرنا، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کام گھر کا کام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں خود کیا کرتی تھی۔ ایون یہ زمانے میں تمہیں وہ آٹا ملتا ہے، وہ زمانے میں چکی پیسنا پڑتا تھا۔ ہمارے بچپن میں ہم نے چکی پیس کر روٹیاں کھائیں، اب کے زمانے والے کو سب ریڈی میڈ آ گیا، چکی پیستے تھے ہمیں، ایون سیمیاں بھی ہمیں پیستے تھے، کاٹ کے پائے کو بیٹھ کو دادی ماں بٹا کو پھرا رہے کو تو بیٹھ کو پھراتے تھے ہم۔ آج کے زمانے کے بچوں کو کیا بھی معلوم نہیں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیسا کرتی تھی، چکی پیس کر جو آٹا بناتے تھے، چکی پیس کر ان کی ہتھیلیاں زیادہ پیسے تو کیا ہوتا، گھٹے بیٹھ جاتی ہیں اور گھٹے پھٹ جاتے ہیں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا یہ عالم دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہے، آپ اپنے بابا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میں نے سنا ہے غلام آ کر ہیں، آپ اپنے بابا سے کوئی غلام کو مانگ لو تاکہ آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ یہ محنت کا کام غلام کر لے گا، باقی کام آپ کر لو گے تو آپ کے طبیعت پر یہ گرا نہیں گزرے گی، آپ کو یہ تکلیف، یہ محنت، یہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ راحت اور سکون ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے گھر پہنچی، یعنی پیغمبر خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہنچی۔ گھر میں گئیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، امہات المومنین، تمام مومنوں کی ماں، فاطمہ اماں کے بھی ماں موجود تھی۔ آنے کی وجہ پوچھا تو فاطمہ اماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بات کرنے کی بات کہی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ باہر جا کر ہے، بات کیا ہے مجھے بتا دو، میں آپ کے بابا کو بات کہہ دوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چکی پیس کر ہاتھوں پہ گھٹے آ گئے، گھٹے پھٹنے لگے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ غلام مانگنے کے لیے میں بابا کے پاس آئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ گھر جائیے، میں آپ کے بابا کو کہہ دوں گی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ابھی آئے تھے، یہ غلام کی مانگ لے کر آئے تھے۔ فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت مولا علی مشکل کشا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے گھر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا گیا تو اس وقت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضور کو دیکھ کر اٹھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، اسی طرح پلنگ پر لیٹے رہو، بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، پلنگ پر چڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور ہمارے برابر پلنگ پر ہمارے دونوں کے بیچ میں چڑھ گئے، ان کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اللہ اکبر! کسی اور صحابی کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ نسبت حاصل نہیں۔ میاں بیوی پلنگ پر ہو، مصطفیٰ ان کے دونوں کے درمیان جا کر بیٹھے، یہ مقام تو صرف مولا علی مشکل کشا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی ہے، کسی اور کا یہ مقام نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا ٹھنڈک، یعنی حضور پینتی کے جانب سے کھاٹ چڑھی، کھاٹ چڑھے تو حضور کا پاؤں کی ٹھنڈک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے نے محسوس کیا۔ اللہ اکبر! کیوں نہ محسوس کریں؟ حضور کے ایک حدیث میں آتا ہے حضور کا ہاتھ اگر آپ چھوئیں، حضور کے پیر کو آپ چھوئیں، کبھی ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ اللہ کی قسم میں نے میرے پیر کو بھی اسی طرح پایا، جب میں میرے پیر سے ہاتھ ملاتا تھا، ان کے پاؤں کو چومتا تھا، حضرات گرامی میں وہی ٹھنڈک محسوس کرتا تھا۔ یہ مبالغے کے طور پر نہیں بتانا چاہتا، بلکہ یہ بات میں نے یوں کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، سچے جانشینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملتا ہے۔ زمانہ بدلتا جائے گا، قیامت آ جائے بھلا، یہ حشر کا میدان برپا ہو جائے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کا فیض جاری تھا، دنیا میں آئے تب بھی ان کا فیض جاری تھا، دنیا سے گئے تب بھی ان کا فیض جاری ہے، اور میدان محشر میں بھی میرے مصطفیٰ کا فیض جاری رہے گا۔ حضرات گرامی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ تو غلام مانگنے کے لیے میرے پاس آئی تھی، کیا میں اس سے بہتر چیز تجھے عطا نہ کر دوں؟ بہتر چیز میں تمہیں عطا نہ کر دوں؟ حضرات گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں بابا، عطا کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ جب تم بستر پر جاؤ تو 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ اور 30 پر 3 بار اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے غلام مانگنے سے بہتر ہے۔ یعنی بندہ سونے سے پہلے خاص کر یہ وظیفہ عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ عورت گھر کا پورا کام کرتی، جھاڑو جھاڑتی، پکوان پکاتی، بچوں کو تیار کرتی، مرد کے کپڑے سوپ کر کاما صبح سے لے کر شام تک کر تھک جاتی۔ ایسی صورت میں جو بھی عورت 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 3 بار اللہ اکبر، ایک اضافہ اللہ اکبر ساتھ پڑھ لیں تو قرآن کے ارشاد گرامی کے متعلق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس عورت کا تھکان جاتا رہے گا، اس کی تھکان، اس کی پریشانی جاتی رہے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے کہا جس کسی کو بھی اپنے جسم میں کوئی تکلیف ہو، درد ہو، اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ کرے، اس کی تھکان، اس کی درد جاتی رہے گی۔ ان 3 تسبیح، تحمید، تکبیر کے ذکر کے بدولت۔ تو حضرات گرامی، اب آخری حدیث پڑھ کر میری بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی، یہ حدیث مشکاہ شریف کی حدیث ہے، جو ہر نماز کے بعد
30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 3 بار اللہ اکبر کہے گا، پورے 90 پر 9 ہو گئے۔ اور آخری کا یہ ایک اضافہ اللہ اکبر سے کہہ سکتے ہیں، یا یہ کچھ ورڈز آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے اضافے کے ساتھ پڑھ لیں، 100 کا عدد پورا کریں گے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر کیوں نہ ہو۔ تو حضرات گرامی، ان تمام احادیثوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے 2 وظیفے نکلتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سبحان اللہ 30 پر 3 بار، الحمدللہ 30 پر 3 بار، اللہ اکبر 30 پر 4 بار، یا 30 پر 3 بار اللہ اکبر بول گو، 30 پر 4 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کرنا ہر فرض نماز کے بعد، کیونکہ یہ تسبیح ہمیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ملی۔ اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ پڑ گیا، تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ ایک امید ہے کہ آپ ضرور سے ضرور یہ عمل کریں گے۔ اسی طرح اور ایک حدیث جو میں نے پیش کیا، 100 بار صبح کو، 100 بار شام کو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے اضافے کے ساتھ، یعنی سوم کلمے کا آدھا حصہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پورے تسبیح آ گئی اس میں، سبحان اللہ آ گیا، الحمدللہ آ گیا، لا الہ الا اللہ آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا۔ صبح کو 100 بار، شام کو 100 بار پڑھ لو تو تمہاری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے گی۔ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹانے والا ہے، اور تمہیں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ تو حضرات، امید ہے ضرور سے ضرور، میں نے اب تک یہ درگاہ میں 4 یا 5 وظیفے بولے ہوں۔ یہ ایک دعائے یونسی کا وظیفہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک وظیفہ تو بہت چھوٹا وظیفہ تھا، 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا علیو یا علیمو یا حلیمو یا عظیم 3 بار پڑھ لو، دعا مانگو بولے ہوں۔ اور ایک وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ، تیسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا آیت، اور اسی طرح گزشتہ جمعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اضافہ ماشاء اللہ لگا لیں، کسی کی نظر بھی نہیں لگتی، جنت کا خزانہ ہے، جنت کا دروازہ ہے، اسے لوٹ لو۔ شیطان کے وسوسوں سے آپ کو، شیطان کے حملوں سے آپ کو بچانے والا وظیفہ ہے۔ اسی طرح 90 بیماریوں کا علاج ہے وہ وظیفہ۔ کتنے بار پڑھنا صاحب؟ کون تو پوچھتی گئے کہ سمجھو کون بھی پوچھے نہیں، منیمم 70 تو پڑھو، پانی پر دم کر کو پیتے جاؤ، لا علاج بیماریوں کا بھی وہ علاج ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار صبح کو پڑھو، 100 بار شام کو پڑھو، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رحم آپ پر ہونے والا ہے، اللہ آپ کی مغفرت فرمانے والا ہے، اللہ آپ کی بخشش فرمانے والا ہے۔ یہ کلمے بہت چھوٹے ہیں، لفظ بہت چھوٹے ہیں، عمل کرنے کے لیے 5 لہجہ سے زیادہ لگتا نہیں، لیکن جب اسے تولا جائے گا پہاڑ بھی اس کے سامنے ہلکے معلوم ہو جائیں گے۔ بلکہ میں نے حدیث کی پڑھنے کی شرف حاصل کیا، اگر ایک بار بھی پڑھ لیں سبحان اللہ الحمدللہ تو حضرات گرامی 1,24,000 نیکیاں
تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ عمل کرنا ہی ہے، کون سا بھی عمل قبول ہوتا نہیں ہوتا ہمارے کو معلوم نہیں۔ مثال کی طور پر ریلوے اسٹیشن کو چلے گئے تمہیں پورے 100 ڈبے ہیں، ڈبے سامنے کو جاتی پیچھے کو جاتی معلوم نہیں، جب تک کہ ڈبوں کو انجن سے کنیکشن نہ ہو جائے۔ انجن سامنے لگے تو ڈبے سامنے جاتے، انجن پیچھے لگے تو ڈبے پیچھے کھچ لگ چل جاتا۔ انجن ہے تو ڈبے سامنے جاتی ہیں یا پیچھے کو جاتے ہیں، انجن نہیں تو ڈبے ہانچ کے ہانچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم جو بھی عمل کرو وہ عمل قبول ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم۔ کب قبول ہوتا؟ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کا عمل زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، جب تک کہ بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و شریف کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ اسی لیے نماز اللہ کی عبادت ہے۔ عین نماز میں جلسے میں بندہ جو اللہ حکم دیتا ہے درود ابراہیمی پڑھو۔ حضرات گرامی، یہاں پر ایک اور حدیث یاد آ گئی، وہ کہہ کر میری بات کو چلوں گا۔ جب شب معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جنت کی زمین بہت نرم ہے، پیداوار زمین ہے، اور یہاں کا پانی میٹھا ہے، یہاں کا پانی میٹھا ہے، آپ کے امت سے کہہ دے کہ جنت میں درخت لگائیں، جنت میں پودا لگائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کوئی بھی ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا، پیڑ لگا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، جس طرح بغیر انجن کے ڈبے نہیں ہلتے، ٹھیک اسی طرح بغیر درود شریف کے تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ آپ جو بھی دعا پڑھو، جو بھی وظیفہ کرو، جو بھی نیک عمل کرو، یاد رکھ لو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، درود شریف اول اور آخر ضرور سے پڑھا کرو۔ 3 بار پڑھو یا 11 بار پڑھو یا کم سے کم 1 درود پڑھو، پھر یہ وظیفہ پورا کر لو۔ انشاءاللہ عز و جل صدقے میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عملوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔